ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया था, एक टोरंटो की बहुत ही मुमताज़ समाजी और सियासी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है। हवाला इनका बहुत, अगर हम पाकिस्तान से देखें तो इनका अपना हवाला और इनके वालिद साहब का हवाला जनाब सईद अहमद देलवी साहब का बहुत पुराना। फाउंडर मेंबर्स अगर हम कहें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनके वालिद साहब रहे तो बिल्कुल ये दुरुस्त होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दस्तराज। और अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद पाकिस्तान की वो पहली जमात थी जिसको इतनी पज़िराई मिली, अवामी पार्टी कहलाई। और फिर उस पर बहस बहुत सी हो सकती है कि वो क्यों उसको उस तरह से आगे नहीं ले जा सके, लेकिन बहरहाल एक हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अभी तक है। जब सैयद साहब जो हैं, सईद अहमद देलवी साहब के साहबजादे, और कनाडा में 1985 में आए, तालीम के लिए आए, और उसके बाद इनका अपना सर्कल रहा सियासी समाजी बहुत, बल्कि इवन जो हमारे इस्लामिक जो इदारे हैं उनके साथ भी इनका बड़ा ताल्लुक़ रहा। और मुझे याद है कि आज से 14-15 साल पहले एक इस हवाले से हमने नगेट मॉस्क इस्लामिक फाउंडेशन के हवाले से काम भी इनके साथ किया। बड़ी बागो बहार शख्सियत है और उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। खुश आमदीद कहेंगे। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच अरशद भट्टी, आपने मुझे यहाँ याद किया, बुलाया, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ एक्चुअली। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान के हवाले से जो आपकी काविश है, एक तो आपका ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस पाकिस्तान से था, माशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, लेकिन हकीकत में सच्ची बात यह है कि ये क्रेडिट आपको जाता है अरशद, कि आपने पाकिस्तान की आवाज़ को यहाँ पर रिकग्नाइज़ करवाया और पाकिस्तान के नाम को करवाया। और मैं आपका 2002 में जब आप आए पाकिस्तान से लेकर आज तक मैं अगर देखता हूँ आपके जब ये 13-14 साल जो है, ये इतने बावकार अंदाज से आपने काम किया कि पूरी कम्युनिटी ने अप्रिशिएट किया है। और ये तो अब अप्रिसिएशन यहाँ तक के पाकिस्तान तक पहुँच गई है कि साहब अरशद भट्टी साहब के प्रोग्राम में जाना ही एक बड़े फ़ख्र की बात है और बड़े यानी कि बहुत उसकी बात है। मैं बहुत मशकूर हूँ एक मरतबा फिर, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। ये जो आपका नया प्रोजेक्ट है टीवी का, ये प्रोग्राम्स आपकी जो है लोगों में पसंद किए जा रहे हैं, और मुझे सुन के बहुत खुशी हुई है कि इतना ज़बरदस्त रिस्पांस है। मैंने कुछ लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो बिल्कुल ये टीवी चैनल जो है हर आईपीएल पे और शाबा के ऊपर हम ये बैठे देखते रहते हैं हमारी फैमिली, और मैं आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी आपकी हौसला अफजाई होती है इस चीज़ से। अब कोशिश हम कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ हैं बहुत अरसे से। यू डिज़र्व फॉर इट। अच्छा, थोड़ा सा हम पाकिस्तान के बारे से शुरू कर लेते हैं कि आपके वाले साहब जो हैं वो फाउंडर मेंबर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप खुद भुट्टो साहब के साथ आपने ज़ाहिर है बचपन में उनको देखा, थोड़ा सा वो हम उसका थोड़ा सा जिक्र करें। आपके ख़ानदान का जो है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़। जी, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ ये समझ लीजिए कि पीपल्स पार्टी के जो बानी फाउंडर थे, जो थिंकर्स थे, वो चंद लोग जो थे जिन्होंने लाड़काना में ये बैठ के पार्टी को सोचा था, उसमें मेरे वालिद भी एक थे। ठीक है। भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक गैर मामूली शख्सियत के इंसान थे, और उन्हें इस बात का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एहसास था कि एक आम आदमी की पाकिस्तानी की ज़िंदगी में तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि वो जिस घुटन का शिकार रहे थे हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहते हुए, वो घुटन से वो उनको निकालना चाहते थे। और वो भुट्टो साहब क्योंकि जब यूएसए में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उस ज़माने में उन्होंने वो निक्सन की तहरीकें वगैरह बहुत क्लोज से देखी थी। और प्लस भुट्टो साहब की जो एजुकेशन थी, पढ़ाई थी, और उनको पढ़ने का बहुत बहुत यानी कि जुनून की हद तक वो पढ़ते थे, तो उनके जहन में ये चीज़ बिल्कुल एक तरह से चिप की तरह फिट हो गई थी कि अगर कोई कोशिश ऐसी की जाए कि जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील हो, तो ये उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा पाकिस्तान के लिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि भुट्टो साहब ने दैट टाइम व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग, तो उन्होंने अयूब खान के साथ खड़े होकर भी पाकिस्तान की खिदमत की, फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से भी जो उनकी खिदमत हैं, जो 1963 के अंदर वो गए थे इंडिया गए थे, और वहाँ पर उसके साथ सोरेन सिंह के साथ उनके एक मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, वापस आए थे, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इस तरह से मतलब आप ये देखें कि भुट्टो साहब पे घंटों बोला जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट अरशद आप भी इस बात को एग्री करेंगे, और माशाल्लाह आप बड़े जहांदीदा आदमी हैं। बहुत कम ऐसे हमारे टोरंटो के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको इस कदर ज़बरदस्त अबूर हासिल हो कि आपको पाकिस्तान के बारे में और यहाँ के बारे में, आप कनाडा के बारे में बड़े अपडेट रहते हैं।
اور میں اکثر آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کافی معلومات ہوتی ہے، مطلب آپ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ کہاں سے پوچھا جا رہا ہے، کہاں بتایا جا رہا ہے. تو میں اس بات کو، مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ جو خواب تھا جو لاڑکانہ میں دیکھا گیا تھا، وہ مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھٹو صاحب نے، وہ خواب کہیں چھن گیا. اور کچھ چند عرصوں کے بعد جب بھٹو صاحب پاور میں چلے گئے، اس کے بعد وہ بھٹو صاحب سے بھی وہ خواب کو دور کر دیا گیا. اچھا. اور یہ 74-75 تک میں وہ بات سب کچھ لپٹ چکا تھا، کیونکہ جب بھٹو صاحب نے اپنے دیرینہ دوستوں کو، جے رحیم کو فارغ کیا اور معراج محمد خان کو فارغ کیا اور جیل تک میں ڈلوایا، تو یہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بھٹو صاحب یہ اندر سے خود نہیں ہیں، بلکہ کچھ قوتیں ہیں ان کے ساتھ جو انہیں استعمال کر کے، وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں وہ قوتیں، لیکن بھٹو صاحب کو انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا. اچھا، اب 50 سال ظاہر یوم تاسیس منا رہے ہیں، پورا کہتے ہیں کہ مہینہ ہی یوم تاسیس کے حوالے سے ہوگا. اب بھٹو صاحب کا جو عروج ہی رہا نا، جب آپ 77 سے پہلے تک چیزیں بہت بہتر، آپ نے جیسے بتایا کہ 74-75 میں لوگوں کو ان سے ارادہ، تو پھر کون سی قوتیں؟ پاکستان 70 سال سے انہی پرابلم میں رہے گا کہ لوگ استعمال کرتے رہے؟ دیکھیں، انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا 1947 میں، تو یہ شاید میں نے کبھی آپ کے ایک کسی ریڈیو پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ہم نے ہندوستان سے چھینا تھا ملک. آپ یہ سمجھ لیں پیٹ کاٹ کے ہم نے چھینا تھا. یہ ملک بنانا، یہ ملک جو بنا تھا یہ بڑا غیر معمولی تھا. ایسی بہت کم دنیا میں مثالیں ہیں کہ جس طرح سے ہم نے ملک کو ایک راستے میں سے، ملکوں سے ہم نے دو لخت کیا اور ہم نے الگ کیا پاکستان. ہندوستان اور کی جو وہ ذہنیت ہے، ایک خاص برہمن مینٹالٹی جو ہے، جسے خود ہندو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہ تھریڈ تھا کہ پاکستان کو ہم مضبوط ہونے ہی نہ دیں. اگر ہم مضبوط ہونے دیں گے تو آج یہ جتنا پارٹ یہاں ہے، یہ کل پنجاب تک، پھر دہلی تک، اور پھر یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ان کی پہلے، بالکل یہ ان کی یہ پہلے سے دن سے کوشش رہی، اور انہوں نے پاکستان کے لیے ہر وہ تکلیف اور ہر وہ پرابلم، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو حصے تھے وہ بھی ہمیں نہیں ملے. ٹھیک، صحیح. اچھا، لیکن یہ جو معاملہ پیپلز پارٹی کا رہا، اب یہ اس کے بعد ضیاء صاحب آ گئے پاکستان میں. اگر دیکھیں تو جو انٹرنیشنلی اسلامک بلاک بنانے کا جو خواب تھا بھٹو صاحب کو، بہت، اور ابھی تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اسلامی سربراہی کانفرنس کو یاد کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا انٹرنیشنل ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے ان کو روکا. بھٹو صاحب نے تو جو پاکستان کو سامنے رکھ کے اسلام کے لیے کام کیا ہے، وہ تو ہسٹری کا ایک سب سے گولڈن پیریڈ تھا ہمارا. میرے خیال میں اگر آپ وہ دیکھیں 1974 کی جو ہماری سمٹ کانفرنس تھی جو لاہور میں ہوئی تھی، اس وقت جس طرح سے بھٹو صاحب نے پورے دنیا کے جہان کے سربراہان مملکت کو جمع کیا تھا، یہ معمولی بات نہیں تھی. یہ تو اس سے پہلے کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا تھا. اور پھر پاکستان جیسے نوزائیدہ ملک جو اس وقت ہم، کیونکہ ہم ٹربل سے باہر نکلے تھے، اور بھٹو صاحب نے جس طرح سے اس وقت اس کی مہمان نوازی کری، وہ پوری دنیا میں اپریشیٹ ہوا. تو جو قوتیں اس وقت دنیا کو رن کر رہی تھیں، ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو ان کے لیے ایک سمبل بن گئے تھریٹ کا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص، اس کو اس طرح سے کھلا موقع ملتا رہے گا تو پھر یہ اقتدار میں ہوں گے اور ہم تھرڈ ورلڈ ہوں گے. اچھا، اب تھوڑا سا آگے پیپلز پارٹی پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم یہاں کینیڈا کے سے بات کریں گے. ختم ہوئی گورنمنٹ، ضیاء صاحب کا دور لمبا دور رہا، پھر بی بی جو ہیں وہ سیاست میں آئیں. ظاہر اس وقت ان کی عمر کم تھی، باہر چلی گئیں، ایگزائل میں چلی گئیں، پھر واپس آئیں. اس کے بعد جب بی بی کا دور آیا، پھر پیپلز پارٹی آپ کو لگا کہ تھوڑا سا ریوائیو کرے گی، یا پھر اس کے بعد وہی مسائل رہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی دیکھیں بے نظیر بڑی ٹیلنٹڈ تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہم تو بچپن میں اسے المرتضیٰ میں دیکھ چکے ہیں. مرتضیٰ کے ساتھ جب ہم اپنا وقت گزارتے تھے، شاہ نواز کے ساتھ اور صنم کے ساتھ، تو بے نظیر اس وقت ذرا تھوڑا ہم سے تھوڑی عمر میں بڑی تھیں، یہ ہم سے مینگل نہیں ہوتی تھیں، لیکن ہم اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے ہیں جہاں بے نظیر کھاتی رہی ہیں. اور جو بھی ویورز دیکھیں گے وہ اس بات کے گواہ ہیں. تو بے نظیر کو واپس جب لایا گیا ہے تو ان کے ساتھ کچھ کنڈیشنز لگا کے انہیں لایا گیا تھا. انہیں جب پار دیا گیا ہے تو وہ کنڈیشنز ایسی تھیں جس میں پیپلز پارٹی کی جو بنیادی سوچ تھی وہ اس کے اختلاف کر کے ہی انہیں پاور دیا گیا ہے. ہاں بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں. پھر بھی لیکن بے نظیر نے اپنی صلاحیت سے اور اپنے فادر کی جو ڈائریکشن تھی اس کے اوپر کافی حد تک کام کیا. لیکن آبویسلی بھٹو صاحب کا جو پورا ایجنڈا تھا وہ پاکستان کے عام آدمی کی زندگی تبدیل کرنا تھا، پاکستان کو اسٹیبلش کرنا تھا. دیکھیں آپ ان کا ایک اگر آپ ان کا جو بھی آپ ان کا عمل دیکھیں گے، اس میں پاکستان
پار اس کو مل رہی ہے، پاکستانیوں کو عزت مل رہی ہے، پاکستانی باہر جا رہے ہیں. سب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں اس وقت لوگ گئے. پاسپورٹ کو اب بالکل یعنی کہ ایسے آرام سے پاسپورٹ بن جایا کرتا تھا کہ لوگوں کو جو اس سے پہلے کبھی ایسے پاسپورٹ نہیں بنتا تھا. پاسپورٹ بنانا ایک پاکستان میں جوئش مارک لانے کے مترادف تھا. لیکن پھر جناب علی بھٹو صاحب نے ہر چیز کو پڑھا. تو بھٹو صاحب کی اگر وہ سوچ چلتی آگے، جیسے اگر ان کے یہ ٹربلز پیدا نہیں کیے جاتے جس طرح سے جو ان کے آگے لائے گئے 1975 کے بعد شروع ہوا سلسلہ، اور پھر بھٹو صاحب کو جس طرح سے ان کو ان لوگوں نے مطلب لے جا کر ان کی کہانی کو ختم کر دیا 77 کے اندر، اگر ان کو ایک اور موقع ملتا حقیقت میں تو آپ یقین کریں بھٹی صاحب، آپ سب پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی ان ممالک میں آنے کی. کیونکہ وہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا جو پاکستان ہوتا نا، وہ ایک ایسی آئیڈیل جگہ ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 70s کے اندر سب سے زیادہ عرب ممالک سے لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے کراچی. ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر جارڈن کے، سیریا کے، عراق کے بچے وہاں پر یونیورسٹی میں پڑھنے آتے تھے. ایون ناٹ یونیورسٹی بلکہ فورسز میں ٹریننگ کے لیے بھی جو ہے لوگوں نے آنا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. یہ بات ہم جاری رکھیں گے. ابھی پیپلز پارٹی کا موازنہ آج کی پارٹی سے کریں گے لیکن اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ. ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، پروگرام میں واپس آئیں گے. جاوید سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کریں گے وہ پیپلز پارٹی جس کا قیام 50 سال پہلے ہوا آج کے سال میں. اسٹے ٹیون. آنے ود ارشد بھٹی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جاوید سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت گہرا تعلق خود جو ہے بھٹو خاندان کے ساتھ انہوں نے دیکھا، اور بھٹو صاحب کو دیکھا، پوری فیملی کو بھی دیکھا جیسے بھی انہوں نے بیان کیا. جاوید صاحب، پھر بے نظیر بھٹو کو دوبارہ ایک دفعہ ڈیڈٹس جو نون لیگ اور وہ باقی بہت تجزیہ نگار کہتے ہیں جی وہ T20 کی اننگز انہیں کھلاتے تھے، پھر نواز شریف آ جاتے تھے، پھر بے نظیر آ گئے، پھر نواز شریف آ گئے، اور پھر ایک بہت ایسا حادثہ ہوا جس کے بعد شہید ہو گئی بے نظیر بھٹو صاحبہ. اس کے بعد کی پیپلز پارٹی یا ان کے زمانے کی بھی آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ جن کنڈیشن کے ساتھ لے کر آئے اس میں وہ کچھ کر نہیں پاتے، لیکن ان کی شہادت کے بعد کی پیپلز پارٹی کو اگر موازنہ کرے تو کیسا کریں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا جو مین کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا اصل سرمایہ افتخار اور ہمارا سرمایہ حیات تھا، جی، جسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بیٹھ کے ڈیزائن کروایا تھا جے رحیم کے ساتھ مل کر. یہ 4 جو بڑے نام ہیں جن لوگوں کی، جے رحیم ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، حنیف رامے صاحب جو تھے، ڈاکٹر مبشر، یہ 4 وہ لوگ تھے جنہوں نے بالکل اس کی نوک پلک سنوار کے فائنل کیا تھا. اس کے ہر مینیفیسٹیول جو تھا پیپلز پارٹی کا وہ بہت ہی نصف نہار جب تھی پوری، یعنی کہ سب کانٹیننٹ جو تھا، یہ اس وقت کی ہر اچھی بات اس میں رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے صاحب. اور اس وقت جو تھا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں اتنی اسٹرانگ بات کی تھی کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام ہمارا دین ہے، یعنی اسلام کے خلاف کوئی بات. اب اسلام دین کے سب سے بڑے جو، یعنی کہ جو سب سے بڑا جو کریڈنشل ہے، جو سب سے بڑے رحمت اللہ عالمین ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے خلاف تو کوئی بات برداشت ہی نہیں کی جائے گی اسلام کے خلاف. آپ دیکھیں یعنی جتنی بھی ریلیجس پارٹیز تھیں ان کے اوپر جا کر پیپلز پارٹی نے یہ کہا اسلام ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے صاحب. پھر جمہوریت کو اپنی سیاست بتایا کہ بھئی عوام کی رائے کو وہ عزت اور احترام دیا جائے گا. عوام وہ جو پسی ہوئی ہے، جس کا اتصالی طبقے نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، جو 90% آپ کے لوگ تھے، ان کی رائے کو احترام دیا جائے گا. پھر آپ کی معیشت میں یہ نہیں ہوگا کہ صاحب 22 خاندان یا 40 خاندان یا 200 خاندان یا 2200 خاندان جو ہیں وہ کنٹرول کرے اور ہر آدمی جو ہے ان کے جو ہے کہ ان کا محتاج ہو. نہیں، ایسی ایک مساوات اسلامک سوشلزم کا، مطلب جو ان کا جو مینیفیسٹو تھا اور جو آئین میں بھی ٹرانسلیٹ کیا 73 میں، بہت زبردست چیزیں تھیں. لیکن اب کو اگر میں تو بھٹی صاحب پھر یہی کہتا ہوں، موجودہ قیادت جو پیپلز پارٹی کی ہے، کیونکہ جو اس وقت لوگ ہیں یہ بھی سب مخلص لوگ ہیں، اور آئی ایم شیور کہ 50 سال بہت ہوتے ہیں، کافی پلوں کے نیچے سے پانی نکل گیا ہے، اور یہ ایک ریلے ریس کا ایک حصہ ہے. اب کبھی وہ لوگ تھے، اب آج جو لوگ ہیں وہ بھی اسی کریڈنشل کو لے کے چل رہے ہیں. بھٹو صاحب کی سب سے زیادہ احترام انہی کا ہی ہے، بھٹو صاحب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. بھٹو صاحب کا نام استعمال ہو رہا ہے نا، اب تو دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو اس کے صاحب نام کے اوپر چل رہے ہیں. بالکل بھٹو صاحب کو ہی اگر فالو کیا جائے، کسی صاحب کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سچ بتاتے تو کہ یہ سارے جتنے بھی اور بات کے صاحب ہیں نا،
وہ سب بالکل ان کے آگے تو وہ بالکل ایسے چراغ ہیں، وہ سورج کے آگے. آپ تو خود لاڑکانہ میں پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے آپ کا شہر ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور ابھی بھی مرکز لاڑکانہ ہی ہے اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو کسی حد تک. اب تو خیر بیچارہ لاڑکانہ نہیں رہا، لیکن لاڑکانہ نے اپنی افادیت رکھی ہے جب تک بھٹو صاحب زندہ رہے. اس کے بعد تو پھر لاڑکانہ کی وہ افادیت رہی نہیں ہے. مطلب 70s کا جو لاڑکانہ تھا وہ تو واقعی لوگ اسے دیکھنے آیا کرتے تھے، اس کی تو سڑکیں دھلتی تھیں اور مطلب بہت اچھا شہر بنا تھا. لیکن اب انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ لاڑکانہ وہ لاڑکانہ نہیں رہا، جس کا مجھے بھی بڑا قلق ہے، بڑا دکھ ہے، کیونکہ میرا تو پیدائشی شہر ہے. میری اور بھٹو صاحب کی پیدائش جو ہے آلموسٹ ایک ہی شہر میں، ایک میرے خیال میں کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پہ ہوئی ہے. تو میں تو بہت دکھی ہوں اس لاڑکانہ کی صورتحال سے. موجودہ پیپلز پارٹی کے لیے، جس میں ہمارے بہت میرے کلوز فرینڈ ہیں نثار کھوڑو صاحب، جن کا خود بھی تعلق لاڑکانہ سے ہے لیکن وہ زیادہ تر کراچی میں رہتے ہیں. نثار کھوڑو صاحب کو خود ذاتی انٹرسٹ لینا چاہیے، ذاتی دلچسپی لینی چاہیے، اور ان کو یہ پروجیکٹس جو بھی لاڑکانہ کے حوالے سے جو یہ شکایتیں آ رہی ہیں، وہ تو کورٹ تک بات پہنچی ہے. سنیں چیف جسٹس تک نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب لاڑکانہ کے 80% لوگوں کو جو ہے پینے صاف پانی نہیں ہے. تو میں تو اس ٹی وی کے میڈیم سے اور آپ کے پروگرام سے میں تو نثار کھوڑو صاحب کو کہوں گا کہ بھئی آپ اس لاڑکانے کی ٹیک کیئر کریں، اینڈ یو شوڈ گو دیئر اینڈ میک آپ وہاں اپنا ڈیرا ڈال کے بیٹھیں، تہاں کے وجن گرجے تہاں ونجی پنجے لاڑکانے کے تہاں ڈسو تو کیے تہاں لاڑکانے کے ہند تے واپس پہنچاؤ جے کو لاڑکانہ ڈیزرو تو کرے. کیونکہ لاڑکانہ کو اگر آپ نے لاڑکانہ کی بھٹو صاحب سے اگر آپ کو محبت ہے، اور پیپلز پارٹی کے نام پر اگر آپ جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، بڑے بڑی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، اور پاکستان کے فلیگز آپ کی گاڑیوں پہ لہرا رہے ہیں، تو بھائی یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کا صدقہ ہے. اس کے شہر کو تو بناؤ. تو آپ اب کی پیپلز پارٹی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آج کی پیپلز پارٹی کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مطلب کام تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ان چیزوں سے بالکل، یعنی کہ یہ تو گیو اپ کر گئی ہے. میں نے دیکھیں آپ جب کوئی چیز اسلام کی آپ کو ہدایت لینی ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ قرآن کو کھولیں گے نا. پہ بات کریں گے. پولیٹیکل ایرینا میں جو پاکستان کی صورتحال ہے، جب پارٹی کے پاس اگر کوئی اگر جس نے کانسٹیٹیوشن دیا یار پاکستان کو، گھٹی صاحب کانسٹیٹیوشن دیا ہے، جس کا سربراہ مملکت وہ ایک بڑا لائق اور فائق انسان تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کی اپنی ایک اپروچ تھی، اور وہ خود ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا ان کا. مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو ایکسیڈنٹلی بھٹو صاحب کر رہے ہیں. بھٹو صاحب بننے کے لیے اس میں ان کے اندر وہ ساری خوبیاں اور کوالٹی، کچھ صلاحیتیں تو ہونی. اچھا، ابھی اینڈ میں آج جو جیسے ابھی پچھلے دنوں میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی بھی اس اتحاد میں شاید شامل ہونا چاہ رہی ہے پوزیشن کے حوالے سے، الیکشن تو قریب ہیں، تو یہ اسٹریٹجیز بھی کچھ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وقت جا رہا ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ وہ تنہا پارٹی کو لے کے چلیں. ان کو لوگ اگر ان کی حمایت کریں وہ ایک الگ بات ہے. بھٹو صاحب نے جب 1970 کا الیکشن، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بھٹو صاحب 6 جگہ سے لڑے تھے الیکشن، 5 جگہ سے جیتے تھے، ملتان سے بھی شاید میرے خیال میں جیتے تھے. اور میں نے وہ الیکشن کا رزلٹ 1970 کے اندر بھٹو صاحب کے المرتضیٰ بنگلے میں بیٹھ کے سنا ہے. اسی بنگلے کے اندر، اسی بنگلے میں جو پرانا بنگلہ تھا جہاں بھٹو صاحب پیدا ہوئے تھے، اور وہاں پر اس وقت سارے جتنے بھی ڈگنیٹریز تھے جنہوں نے بعد میں پاکستان کو سنبھالا، غلام مصطفیٰ کھر، حنیف رامے، جے رحیم، طارق عزیز، معراج محمد خان، شیخ رشید، وہ شیخ رشید یہ نہیں، وہ شیخ رشید، تو وہ شیخ رشید صاحب، اور خورشید حسن میر ایک ہوا کرتے تھے، سمجھے. اسی طرح سے ایک ہوتے تھے وہ، تو یہ لوگ سب لاڑکانہ ہی آئے ہوئے تھے اس زمانے میں الیکشن میں. اور جب یہ خاص طور سے یہ خبر آئی اراؤنڈ اباؤٹ 7:30 بجے کے شام کی وقت، سردیوں میں الیکشن ہوا تھا، تو یہ خبر آئی کہ بھٹو صاحب نے جو ہے ممتاز دولتانہ کو ہرایا لاہور میں. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ بھٹو صاحب واز سو ایکسائٹڈ اباؤٹ دیٹ سیٹ لاہور والی، کیونکہ دولتانہ صاحب کا ایک بڑا اثر رسوخ تھا. تو یہ سیٹ جو انہوں نے جیتی تھی، وہ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی دور آپ مجھ سے بیٹھے میں اتنی دور بیٹھا ہوتا بھٹو صاحب. اور بھٹو صاحب نے پوری جہاں جہاں وہ الیکشن جیتے، لاڑکانہ تو خیر آبویس سے جیتنا ہی تھا ان کا، ٹھٹا میں جیتے تھے جہاں، اور لیکن ان کو اس سیٹ کے، لاہور کے سیٹ کے جیتنے کا، ایک تو ان کا لاہور سے عشق، ان کا لاہور سے ایک رومانوی عشق تھا.
पंजाब में पीपल्स पार्टी शायद सिंध में जरूर मकबूल है, लेकिन पंजाब के लोगों ने बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। देखिए असल तो भुट्टो साहब की लोगों को अवेयरनेस कि भुट्टो साहब को खुद पता चला कि मैं कौन हूँ, तो लाहौर था जिसने भुट्टो साहब को पंजाब ने ही एक्चुअली खड़ा किया। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि भुट्टो साहब बेचारे जो थे वो जो कौमी यहाँ पर जो नेशनलिस्ट लोग थे सिंध के अंदर, उसमें ख़ास तौर से मैं जीएम सैयद का नाम लूँगा, उस वक्त वो जिंदा थे, तो वो तो भुट्टो साहब को पंजाब का एजेंट कहते थे। हालांकि भुट्टो साहब कहते थे यार ये पता नहीं मुझे क्यों कहता है, क्योंकि मैं तो जितना पंजाब के लिए उतना ही मैं सिंध के लिए भी सोचता हूँ। जब बनी थी पार्टी में हर उसमें याहिद शायद उसमें मैंने पिछले तो मैं एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी गई उसमें कोई लसानियत जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन उसके बाद जाहिर है अब हर जगह देखने आ गए। बिल्कुल आप यकीन से मैं आपको कहता हूँ, जिस वक्त में वो 1970 का मैं लड़काना याद करता हूँ, उस वक्त जो लोग आया करते थे कोई तशखीस नहीं थी। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर दर्द होना चाहिए कौम के लिए, यू आर मोर देन वेलकम। सही लोग आते थे। अभी यहाँ पे भी आप जाहिर अरसा हो गया आपको भी, 85 से आप ऑलमोस्ट जो है 30-32 साल जो है यहाँ पे गुजर गए, 33 से गुजर गए आपको। यहाँ पे भी पॉलिटिकली थोड़े बहुत हम देखते हैं लोग किसी ना किसी वाले से बात करते हैं, क्योंकि लोगों का ताल्लुक तो रहा है, मतलब हर वक्त हम जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं। यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं उनका आप देख रहे हैं या बस जस्ट नाम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं बस? भाई अब यहाँ तो लोगों ने सिर्फ इसलिए अपनी वाबस्तगियाँ रखी हुई हैं कि एक तो यहाँ पर ज़रा हम जब बैठें तो हमारा कद बड़ा नज़र आए, बात भी हो जाए, और जो है हवाले तो उनके पास कुछ है ही नहीं, हवाले सब उनके रेफरेंसेस दूसरों से सुने हुए या पढ़े हुए उनके पास। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में मैं ही एक वाहिद आदमी हूँ कनाडा के अंदर जो रियल किरदारों को जानता हूँ, रियल किरदार में सबसे बड़ा किरदार भुट्टो साहब। कुछ लोग हैं तो हमें नजर नहीं आते हैं, कुछ बात आई डाउट इट, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई हो जाते हैं हालात से देख देख के। यहाँ आके बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे आपने बात की अगर सब कुछ ठीक होता तो वहीं ना रहते, यहाँ क्या करते? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये भी बड़ा और खैर अब एक्चुअली हो भी ये गया कि बीइंग ए मुस्लिम हम तो मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि ये सारी दुनिया तो अल्लाह की है। अब कहीं पर निज़ाम अगर कहीं पर किसी चल रहा है तो जैसे आपके घर पे कोई कमरा आपका खाने का होता है, कोई कमरा सोने का होता है, कोई आपका कमरा टीवी देखने का, हमारी तो ये दुनिया बिल्कुल ये दुनिया भी अब ऐसे ही हो गई, ग्लोबल विलेज बन गया है। अब वो वाला तो ज़माना रहा नहीं है कि पाकिस्तान अब बहुत कोई दूर है, और हम हर वक्त पाकिस्तान के साथ हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला हम जब तक हम और हमारी नस्लें और हमने अपने बच्चों में भी मुंतकिल यही किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं कनाडा में, लेकिन दे स्पीक वेरी गुड उर्दू, दे नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं सबको कहूँगा ऐसा किया करें। थैंक यू वेरी मच जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। काफ़ी चीज़ें जो हैं पता चली हैं और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी आपसे जो है रब्ता रहे और इस किस्म की गुफ्तगू। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, थैंक यू सो मच। आप जब भी याद करेंगे पाकिस्तान के हवाले से तो ये तो मुझे सर के बल आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। जावेद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका बहुत गहरा ताल्लुक, इनके फादर बानी मेंबर, और बहुत सी बातें हमने की। ज़ाहिर है बाज़ वक्त की जो है स्ट्रेन होती है, पूरी बात नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करेंगे आइंदा सियासी तौर पे इनसे भी हम गुफ्तगू करते रहें, मशवरे लेते रहें।